کیفیت کا تعلق مکمل احساس سے ہے، کسی شے کا محسوس ہونا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، یعنی کان کی حس۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے کسی کو دیکھا، کوئی آنکھوں سے ایک سائے کی طرح گزر گیا، یعنی دیکھنے کی حس۔ اس جگہ سے بہت عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، بڑی ناخوشگوار ہے، اور اس باغ میں پھولوں کی خوشبو بکھری پڑی ہے، یعنی سونگھنے کی حس۔ اسی طرح کسی چیز کو چھو کر یہ محسوس کرنا کہ وہ ٹھوس ہے یا مایا، یہ ہے چھونے کی حس۔ اور کسی شے کے ذائقے سے محسوس کرنا کہ یہ میٹھا ہے یا ترش۔ انسان ان 5 حصوں میں یعنی 5 احساسات کے ساتھ اپنی عام روزمرہ زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حس بھی ہے جسے چھٹی حس کہا جاتا ہے، جو کبھی کبھار سامنے آتی رہتی ہے اور ذرا معمول سے ہٹ کر کوئی رنگ، کوئی نئی شے، کوئی منظر دکھا جاتی ہے۔ اور اگر یہ چھٹی حس ان باقی 5 حصوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہے تو نظارے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ انسان حقیقت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ احساس یا محسوس کا مرحلہ تب آتا ہے جب انسان پہ کوئی کیفیت چھا جائے، یعنی کیفیت پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہی اس کیفیت سے کسی احساس کے ہونے کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں بہت تیز رفتاری سے ہو رہا ہے۔ واقعات گزر رہے ہیں مگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت رکا ہوا ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے کبھی ایروپلین پہ یعنی ہوائی جہاز پہ سفر کیا ہو، ان کو اندازہ ہوگا کہ جب جہاز اپنی مکمل رفتار کے ساتھ بادلوں کے اوپر آسمان پہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو تو جہاز کے اندر بیٹھے مسافروں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہاز رکا ہوا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکنے پہ بھی منظر آنکھوں کو ایسا دکھتا ہے کہ جیسے کوئی ایک جگہ سٹل ہے، جبکہ وہ ہزاروں میل کی رفتار سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ایک کیفیت ہی تو ہے، یعنی انسان کا یہ محسوس کرنا ہی ہے کہ جہاز رکا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر باہر حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی جہاز کے اندر 5 حصے کام کر رہی ہیں اور چھٹی حص جہاز کے باہر ہے، اور اس چھٹی حص کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جہاز کے اندر لے آنا ہی کمال ہے۔ مگر انسان پہ وہ حقیقت اثر انداز ہوتی ہے جسے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہی حقیقت ہے جس کا اسے احساس ہے، جو اسے محسوس ہو رہا ہو، جو اس کی کیفیت ہو، جو اس کے مائنڈ کی سٹیٹ ہو۔ انسان مرتا ہے مگر دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، اب ختم، اس کی سوچ ختم، جبکہ مرنے والا انسان یہ بات محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ آگاہی اسے ملتی ہے اپنے اندر کی چھٹی حص سے، اس کیفیت کے سٹیٹ سے کہ میں اب مر رہا ہوں، مگر باقی لوگوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یہ انسان بس ختم، مر گیا، کیونکہ وہ اسی چیز کو ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ شعور، لاشعور، ہوش، بے ہوش۔ کسی کا شعور ہے، اسی کا لاشعور ہے۔ تو شعور میں تھا تو کچھ اور محسوس کر رہا تھا، لاشعور میں چلا گیا تو کیفیت بدل گئی، مگر بندہ تو وہیں موجود ہے، اس پہ کیفیت بدل گئی۔ باہر کی دنیا نہیں بدلتی، وہ جیسے تھی ویسے ہی چل رہی ہے اور قیامت تک انہی اصولوں پہ چلتی رہے گی۔ زمانے بدلتے ہیں، کیفیات بدلتی ہیں انسانوں پہ جو حس رکھتے ہیں۔ ہوش، بے ہوش۔ ایک انسان ابھی ہوش میں تھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ قرآن میں کئی مقامات پہ موت کو بے ہوشی کہا گیا۔ سورہ احزاب آیت 19، تیری طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی آئے۔ سورہ کاف آیت 19، اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی۔
یہی ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا۔ موت کی بے ہوشی اور تیری طرف دیکھتے ہیں جیسے آنکھیں پھر جائیں، آنکھیں پھر جائیں، سامنے دیکھتی ہیں تو خلق میں ہیں، پھر جائیں تو نیند میں ہیں، تو اعراف میں ہیں، تو خواب حالت میں ہیں۔ کچھ کیفیت موت کی تو ایک انسان ابھی ہوش میں تھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو ہلاؤ جلاؤ حرکت دو، نہیں ہلے گا، کیونکہ اس کا دماغ اب دوسری سٹیٹ میں جا چکا، آنکھیں پھر چکیں۔ یہ دماغ کا کھیل ہے، سٹیٹ کیفیت تمہاری زندگی ہے۔ اسی احساس محسوس کے کھیل میں وقت بیتتا جاتا ہے۔ زمان و مکان، وقت اور سماں، زمانے اور مقام انسان پہ کیفیات بن کر ہی گزرتے ہیں، اور ان کیفیات کا اثر انسانی دماغ اتنا قبول کرتا ہے کہ اس پہ وہ کیفیت جیسے طاری ہو جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، اور شام کو وہ بیمار تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور واقعی اچھا ہو گیا۔ کیفیات زور رکھتی ہیں۔ انسان کیفیات سے، یعنی اپنے ہی دماغ کی سٹیٹ سے، اپنے ہی احساسات سے اپنے مقصد کو پاتا ہے یا کھو دیتا ہے۔ بس وہ کیفیت تمہیں خود پہ طاری کرنا ہوگی۔ دماغ کہتا ہے، کیفیت بتاتی ہے کہ تم مر گئے، تو تم اس کیفیت کا اثر قبول کر کے مر گئے، مر جاؤ گے۔ اس بات کو سمجھ گئے تو اور بہت سی باتیں کھل جائیں گی۔ تو ہر انسان اپنی کیفیت کے دائرے میں جی رہا ہے۔ ہر دن ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں نکلتا۔ بنیاد، سانچہ، بیسک سٹرکچر جیسا تھا صدیوں سے، وہ ویسا ہی اللہ کے قانون کے حساب سے چل رہا ہے۔ تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں، اس کی سوچ سے پیدا ہونے والی کیفیت کے محسوس ہونے کے اثر سے آتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 259 کی یہ آیت بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑی نشانی ہے زمان و مکان کو سمجھنے کے واسطے، اور انسان کی کیفیت اس کی سٹیٹس کو سمجھنے کے واسطے۔ یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا، اور وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ کہا اسے، اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا، پھر اسے اٹھایا۔ کہا، تو یہاں کتنی دیر رہا؟ کہا، 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ فرمایا، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ تو سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ چاہا ہے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں، پھر اس پر یہ حال ظاہر ہوا۔ تو کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اب اس آیت کی تفصیل بادلیل ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بتائی جائے گی، تاکہ بات مکمل طور پہ زمان و مکان کے حساب سے، انسان کی کیفیت کے حساب سے، اور جو احوال اور حال ہوئے اس کا باطنی آیت کا منظر بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔